السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم حضرات اور خواتین، الفرقان اسٹڈی سینٹر کی جانب سے ہفتہ واری دروس کا جو اہتمام برائے خواتین کیا جاتا ہے، جو عید الاضحیٰ کے موقع پر درمیان میں غالباً 2 یا 3 ہفتہ درمیان میں غالباً بن رہا، عید الاضحیٰ کی وجہ سے اور اس کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ آج الحمدللہ اس ہفتہ واری دروس کا پھر سے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ العزیز یہ دروس اسی طریقے سے مستقل ہر ہفتے ہوا کرے گا۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات اور خواتین کو بھی جو ان دروس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کے اس ہفتے واری درس کا جو عنوان ہے وہ ہے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شادی کے بعد ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گود بھر جائے، اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد عطا فرما دے، اور جب یہ خواہش وقت پر پوری ہو جاتی ہے تو ماں باپ اور پورے خاندان بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس نعمت کے ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو ماں باپ بھی فکر مند ہوتے ہیں اور پورے خاندان فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ نعمت یعنی اولاد کے ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو پھر ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو کفریہ اور شرکیہ عقیدہ اختیار کرتے ہیں اور کفر اور شرک کے اڈے تک پہنچ جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ شرک نہیں کرتے، غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے، غیر اللہ کی فریاد نہیں لگاتے، تو کم از کم میڈیکل سائنس کے نام پر ہمارے بہت سارے حضرات، ہماری مردوں میں عورتوں میں ایسے ہوتے ہیں جو میڈیکل سائنس کے نام پر، نیو ٹیکنالوجی کے نام پر
حرام ذرائع کو اختیار کر لیتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کے اس دور میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے اشتہارات آتے ہیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کے پاس بچے نہیں ہیں، یا شادی کے بعد 2 سال 3 سال 4 5 سال 6 7 سال ہو گئے اور اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو ان کے لیے اشتہار آتا ہے انٹرنیٹ پہ کہ یہ طریقہ ہے، فلاں طریقہ ہے، اور اس طریقے میں اتنے خرچ ہے، اس طریقے میں اتنا خرچ ہے۔ مصنوعی طریقے سے اولاد کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے لوگ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ جو ہمارے کبار علماء ہیں ان کے فتاوی ہیں کہ اس طریقے سے اولاد کو حاصل کرنا بالکل گناہ ہے اور زنا کے دائرے میں آتا ہے، لہذا ان طریقوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ بہرحال اولاد ایک اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور جب انسان با اولاد بن جاتا ہے، یعنی اولاد والا بن جاتا ہے، تو ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اولاد نیک ہو، اچھا ہو، ماں باپ کے نام کو روشن کرنے والا ہو، ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملانے والا نہ ہو، بلکہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے، اس کی اولاد اس کے نام کو روشن کریں، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں اس کے بچے کی وجہ سے اس کا سر اونچا رہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے صرف خواہش کر لینے سے کوئی کام نہیں بن جاتا۔ انسان صرف خواہشیں کر لے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، میں ڈھکا کر لوں گا، اور کرے کچھ نہیں، تو صرف انسان خیال کرتا رہے، سوچتا رہے، تو اس کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی ہیں، اور وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ جو چیز سوچ رہا ہے اس پر وہ عمل نہ کرے، اس پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، تب اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بغیر عمل کیے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی ماں باپ یہ چاہ لے کہ اس کے بچے، اس کے اولاد نیک ہو جائیں، صالح ہو جائیں، ماں باپ کے نام کو روشن کرنے والا ہو، تو صرف چاہ لینے سے اور سوچ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہترین قدم اٹھانا پڑے گا، صحیح قدم اٹھانا پڑے گا، اور اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے جو محنت ہم ماں باپ کرتے ہیں یا کریں گے، اس محنت کا نام، اس مشقت کا نام اولاد کی تربیت ہے۔ آپ کے بچے، آپ کے اولاد اسی وقت نیک ہو سکتے ہیں جبکہ آپ ان کی صحیح تربیت کریں۔ آپ کی تربیت میں اگر کمی ہے، آپ کی تربیت میں نقص ہے، آپ کی تربیت میں کمی ہے، تو آپ کبھی یہ خیال نہ کریں کہ آپ کے بچے، آپ کے اولاد آپ کے نام کو روشن کرنے والے بنے۔ لہذا یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ اولاد کو نیک بنانے کے لیے اولاد کی صحیح تربیت ضروری ہے۔ اور یہ صحیح تربیت کیا ہے، اور قرآن کریم اس کے تعلق سے ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ چنانچہ ایک مشہور آیت ہے قرآن کریم کی، جو سورہ تحریم کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ دیکھیے آگ اور اس کی خصوصیت، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ دنیا کا ہر فرد بشر الا یہ کہ مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، خبط الحواس نہ ہو، اس کو چھوڑ کر کے جس کے اندر یہ شعور ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ آگ کی خصوصیت کیا ہے۔ آگ کا کام جلا دینا ہے، آگ کا کام جلا دینا ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے شعور پر پہنچ چکا ہے اور جس کو اس کی کیفیت کا اندازہ ہے، وہ انسان خود سے جا کر اپنے ہاتھ کو آگ میں نہ ڈالے گا، الا یہ کہ شیطان اس پر سوار ہو جائے
اور اس کو خودکشی کے لیے اس کو ابھار دیا. تو آگ کا کام جلانا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے یہاں پر جو ماں یا باپ ہوں گے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو ابھی شعور نہیں ہے کہ جو آگ جو اس کے سامنے جل رہی ہے اس کی کیفیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. کیا آگ کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ کسی چیز کو جلا دیتی ہے؟ اس چیز کے تعلق سے اس بچے کو ابھی علم نہیں ہے, اس کو شعور نہیں ہے, لہذا وہ بچہ کودتا ہوا یا اپنے گھٹنے پر چلتا ہوا اس آگ کے پاس پہنچ جاتا ہے, اسٹوو کے پاس, چولہے کے پاس, گرم برتن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو چھونے جاتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کے ماں باپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کا بچہ اس آگ کے قریب جا رہا ہے, ماں یا باپ فوراً دوڑ کر اس بچے کو اس آگ سے دور کر لیتی, کیونکہ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو, جلے نہیں, کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اس دنیاوی آگ سے جو ہمارے گھروں میں جلائی جاتی ہے اس سے بچانے کے لیے ہم اور آپ کتنے فکر مند ہیں, کتنے حساس رہتے ہیں. ہر وقت ماں باپ چاق و چوبند رہتے ہیں. گھر میں کوئی گرم سامان رکھا ہوا ہے, ماں باپ گھر میں جو ہے وہ چاق و چوبند ہے, بچہ کہیں اس گرم سامان کے پاس پہنچ نہ جائے. تو کس قدر ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن کل قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین آگ بھڑکائے گا, اس آگ کی کیفیت اس دنیا میں جلنے والی اور جلائی جانے والی آگ سے بدرجہ زیادہ ہے. اس دنیا کی آگ کو جلانے کے لیے, اس کے شعلے کو بھڑکانے کے لیے ہم عموماً جو ہے وہ لکڑی کا استعمال کرتے ہیں, کوئلے کا استعمال کرتے ہیں, کیروسین کا استعمال کرتے ہیں, یا وہ چیزیں یا وہ اشیاء جس سے کہ آگ کو بھڑکایا جا سکتا ہے, ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو آگ بھڑکائے گا, اس آگ کو بھڑکانے کے لیے جو ایندھن اللہ رب العالمین نے بنایا ہے وہ کیا ہے؟ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ, وہ آگ جس کا ایندھن انسان بنے گا اور پتھر بنے گا. یعنی کہ جو آگ جہنم میں بھڑکائی جائے گی, اس آگ کو شعلہ دینے کے لیے, اس آگ کو مزید ہوا دینے کے لیے, مزید بھڑکانے کے لیے جو ایندھن اللہ رب العالمین استعمال کرے گا وہ انسان اور پتھر ہے. ان دو چیزوں کے ذریعے سے آگ کو بھڑکائی جائے گی. ایسے بھڑکتے ہوئے انگارے سے, ایسے بھڑکتے ہوئے شعلے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں خود کو بچانے کے اور اپنے آل اور اپنے اولاد کو اللہ رب العالمین نے بچانے کی تلقین فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب دیکھیے یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کام کا ہمیں اور آپ کو مکلف ٹھہرایا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کا آغاز کب سے ہو, بچوں کی تربیت کا مرحلہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. بچوں کی تربیت کا مرحلہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ عموماً ہم کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں بچہ جب سن شعور کو پہنچ جائے, بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے, سوچنے سمجھنے کے لائق ہو جائے تو اسے بتانا چاہیے دیکھو کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, یہ ساری چیزیں بتائی جانی چاہیے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں, بہت طویل ہے, سن شعور کو پہنچ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. اس وقت نہیں بلکہ کم سنی کی عمر میں, کم عمری میں بچوں کی صحیح تربیت کی جائے. اور بعض لوگوں نے کہا بچپن کا زمانہ سب سے اہم ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ بچپن کا زمانہ سب سے اہم ہے. بچپن کے زمانے میں بچوں کو جس بات کی بتائی جاتی ہے, جو بات اس کے ذہن میں رکھ دی جاتی ہے, وہ ساری باتیں وہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے. لہذا بچوں کی تربیت کے لیے سب سے بہترین موقع اس کے بچپن کا زمانہ ہے کہ اسی زمانے سے بچے کی تربیت کی جائے. ساری باتیں صحیح, لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں
کہ بچے کی تربیت کا آغاز نہ تو سن شعور کو پہنچنے سے ہے اور نہ بچپن کے زمانے سے اور نہ ہی ماں کے گود سے، بلکہ اصل جو بچوں کی تربیت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس وقت سے ہے جب ایک ماں اور ایک باپ، جب ان دونوں کے نکاح کا وقت آتا ہے، جب ان دونوں کی نکاح کی تیاری ہوتی ہے، لڑکا تلاش کیا جاتا ہے، لڑکی تلاش کی جاتی ہے. بھائی نکاح کے یہی تو طریقہ ہے، یہی طریقہ چلا آ رہا صدیوں سے. جب نکاح کا موقع آئے، نکاح کی خواہش ہو تو ایک لڑکا تلاش کیا جائے. لڑکی کے جو والدین ہیں، سرپرست ہے، ولی ہے، مربی ہے، وہ اپنے بچی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے بہترین رشتے کا انتظام کریں، اچھا لڑکا تلاش کریں. جو لڑکا ہے وہ بھی اگر نکاح کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بہترین لڑکی کا انتخاب کیا جائے. تربیت کا آغاز یہیں سے شروع ہوتا ہے. جب دونوں کی زندگی میں نکاح کا وقت آتا ہے اور نکاح کے بندھن سے بندھنے جاتے ہیں، یہیں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تنکح المرأة لأربعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزوں کی بنیاد پر رشتے ناطے طے ہوتے ہیں. 4 چیزوں کی بنیاد پر رشتے ناطے طے ہوتے ہیں، رشتے دیکھے جاتے ہیں، شادی بیاہ کی جاتی ہے. کس بنیاد پر؟ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا لمالہا، مال کی بنیاد پر. لڑکی کے پاس مال ہو، مال دیکھا جائے لڑکی مالدار ہے، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے شریعت اسلامیہ نے خاتون کے مالدار ہونے کو معیوب نہیں بتایا ہے. خاتون کے مالدار ہونے کو معیوب نہیں بتایا ہے. بہت ساری صحابیاں تھیں، بڑی مالدار خاتون کہلاتی تھیں، زکوٰۃ نکالنے والیاں ہوا کرتی تھیں وہ. تو خواتین کا مالدار ہونا کوئی معیوب نہیں ہے. بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو، اس وقت آپ کو ملیں گے جو بہت دینی لبادہ اوڑھے ہوئے گھوم رہے ہیں. اب بڑے دینداری کا ڈنکا سماج اور سوسائٹی وہ بجا رہے ہیں، لوگ بجا رہے ہیں ان کے تقویٰ پرہیزگاری کا ڈنکا. کیا ہے؟ کچھ لوگ ملیں گے، نہیں مجھے تو ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے جو بہت غریب ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس کو سنت سمجھ لیا، ایسا لگتا ہے کہ اس نے سنت سمجھ لیا، اس چیز کو دین کا حصہ سمجھ لیا کہ نکاح کرو تو بس بالکل غریب لڑکی سے کرو. امیر لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ تو کوئی معیوب نہیں ہے، مالدار کا ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے، کوئی عیب نہیں اس میں. اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر میں، اللہ کا کرم اس کے اوپر میں، اللہ نے مال سے نوازا ہے. تو اگر مالدار لڑکی ہے تو کوئی معیوب بات نہیں ہے. دوسری بات ولی جمالہا، خوبصورتی کی بنیاد پر کی جاتی ہے. اول تو یہ لڑکی مالدار بھی تھی، جس لڑکی سے رشتہ دیکھا گیا، بات چیت ہوئی نکاح کے لیے، یا پیغام بھیجا گیا یا کہیں سے پیغام آیا، تو پہلی چیز دیکھی لڑکی کیا ہے؟ مالدار ہے. اچھا مالدار کے ساتھ ساتھ اگر وہ حسن خوبصورتی والی بھی ہے تو اللہ کی ایک اور مہربانی اس کے اوپر ہے، اللہ کا ایک اور کرم ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر میں، مزید رحمت کی لڑکی خوبصورت بھی ہے، یہ رحمت بھی آپ کو مل رہی ہے. تیسری چیز ولی حسبہا، حسب نسب دیکھا جاتا ہے. حسب نسب کے معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ حسب نسب کے معنی ہوتا ہے کہ جہاں ہم رشتہ بھیج رہے ہیں، جو پیغام بھیج رہے ہیں، اس لڑکی کا، اس خاتون کا حسب نسب کیا ہے. اس کے ماں باپ دیندار ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار فیملی سے بلانگ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی. اس کو کہا جائے گا صحیح حسب کا ہونا، صحیح نسب کا ہونا. ماں باپ بھی صحیح تھے اس کے، الحمدللہ وہ بھی نیک تھے. حسب نسب کا دیکھنا یہ معنی ہے. آج لوگوں نے حسب نسب کا معنی بدل دیا.
یہاں حسب نسب کے معنی کیا آ گیا؟ برادری. لوگ برادری دیکھتے، اچھا وہ شیخ ہے تو ہم شادی شیخ میں ہی کریں گے، ہم سید میں نہیں کر سکتے. کوئی انصاری ہے تو فلاں میں نہیں کر سکتا، کوئی فلاں ہے تو انصاری میں نہیں کر سکتا ہے، کوئی خان ہے تو سید میں نہیں کر سکتا ہے، کوئی سید ہے تو خان میں نہیں کر سکتا ہے. بولے یہ بھی کوئی جوڑی ہے، سید اور خان کی جوڑی؟ پاکستان اسلام نے کفو کا حکم دیا. کفو کے معنی یہ خان، یہ جو ہے تو برادری نہیں ہے. تو انصاری اور مومن اور شیخ اور صدیقی اور سید اور خان اور پٹھان اور مر، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں یہاں پر. یہ ساری چیزیں ایک جانب رکھ دیجئے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری اور اپنی بنائی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہے جو تقوی والا ہے. تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، الحمدللہ. توحید اس کے پاس ہے، الحمدللہ. متبع سنت ہے، ثم الحمدللہ. بہت دیندار ہے، نماز روزے کی پابند ہے، الحمدللہ، اچھی بات ہے. وَلِحَسَبِهَا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِدِينِهَا، اور اسی طریقے سے دین دیکھی جاتی ہے. لڑکی کے پاس مال تھا، الحمدللہ. لڑکی جمال والی تھی، خوبصورت تھی، الحمدللہ. اس کا حسب نسب بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب اس کے بعد ایک ایسی بات آئی کہ دین بھی اس کے اندر ہے. یہ چاروں چیزیں اس کے کسی کو مل جائے تو اس کی تو دنیا سنور گئی، اسے بہترین دولت مل گئی دنیا کی. کیونکہ ایسی چاروں صفات سے حامل کوئی عورت اگر ہے تو بہترین عورت ہے، وہ نیک عورت ہے، متقی عورت ہے. اور بہترین عورت کے تعلق سے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا متاع، دنیا کیا ہے؟ ایک سامان ہے، سامان ہے دنیا. وہ خیر متاع الدنیا، اور سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی. تو نیک بیوی کون ہوگی؟ جس کے اندر دین ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین کو ترجیح دو. مال ملے نہ ملے، حسن و جمال ملے نہ ملے، حسب نسب نہیں ہے نہیں صحیح، لیکن جس لڑکی سے تمہارا رشتہ لگ رہا ہے یا جو پیغام تمہارے پاس آیا ہے، اگر وہ دیندار ہے تو دینداری کی بنیاد پر تم اس سے نکاح کر لو. یہ بات تو آئی ایک جانب. اب سماج اسی دوسرے طریقے سے دیکھتے اگر ہمیں داماد اگر ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ایک تو یہ تھا کہ بہو ڈھونڈا یا بیوی ڈھونڈ رہا ہوں میں، دوسری جانب اگر ہم کو داماد ڈھونڈنے کی نوبت آ گئی تو یہاں بھی اسی کرائٹیریا کو رکھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مالدار ہو، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، مالدار، الحمدللہ مالدار ہے، خوبصورت ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، حسب نسب بھی اچھا، الحمدللہ، اور دین ہے تو اور اچھی بات ہے. لڑکا اگر دیندار مل جائے تو یہ اور بڑی بات ہے، موحد مل جائے، متبع سنت مل جائے تو اور اچھی بات ہے. اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی ایسے جگہ سے نکاح کا پیغام آ جائے جس کے دین کے تعلق سے اور جس کے تقوی کے تعلق سے، پرہیزگاری کے تعلق سے تمہیں کوئی شبہ میں نہ ہو، تمہیں کوئی شک نہ ہو کہ جہاں سے پیغام آیا ہے نکاح کا، لڑکا کا یا لڑکی کا، جہاں سے یہ پیغام آیا ہے اس کے دین میں اور اس کے تقوی میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پیغام کو تم قبول کر لو، ایکسپٹ کر لو، اسے لے لو. اور آپ نے فرمایا الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کوئی نیک خاتون سے تمہارا پیغام آیا یا کوئی مرد سے تمہاری بیٹی کا پیغام آیا، تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بہن کے لیے پیغام آیا ہو، اور اگر تم نے اسے قبول نہیں کیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ زمین میں فتنہ پھیلے گا، فتنہ، اب بڑا فساد ہوگا. یہ اس بات کو میں بیان کروں گا تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی. حدیث کے اس حصے کے میں وضاحت کروں گا آج کے حالات میں، اگر میرے ذہن سے نکل جائے تو آپ لوگ یاد دلا دیجیے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کو ترجیح دو.
ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا کہ اولاد کی تربیت کا مرحلہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب مرد اور عورت نکاح کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب آپ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ نیک مرد وہی ہو سکتا ہے جو آپ کو دیکھنا، آپ کو ٹچ کرنا، آپ سے بات چیت کرنا نکاح سے پہلے گوارا نہ کرے۔ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے اس بات کو۔ نیک شوہر وہی ہو سکتا ہے، تقوی والا پرہیزگار شوہر وہی ہو سکتا ہے جو نکاح سے پہلے آپ سے بات چیت کرنا، آپ سے فون پہ کانٹیکٹ رکھنا، آپ سے واٹس ایپ چیٹنگ پہ کانٹیکٹ رکھنا، آپ سے پارکوں میں ملنا، آپ سے سنیما ہال میں ملنا، یا کسی اور میٹنگ پوائنٹ پر آپ سے ملاقات کرنا، جو قطعاً گوارا نہ کرے وہی تقوی والا ہے، وہی پرہیزگار ہے اور وہی نیک ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے ٹیلی فونک رشتہ بھی رکھتا ہے، واٹس ایپ پہ چیٹ بھی کرتا ہے اور آپ کو چھوتا بھی ہے، آپ کے ساتھ گھومتا بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ وہ لڑکا تقوی والا نہیں ہو سکتا، وہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا، وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے وہ۔ اور جب ایسے رشتے سے آپ منسلک ہوں گی تو آپ یقین مانیے آپ کی جب اولاد پیدا ہوں گے، آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے، آپ یقین مان لیجئے آپ کا یہ سوچنا مشکل ہے، بیوقوفی ہے کہ آپ کے بچے نیک اور صالح پیدا ہوں۔ اولاد کی تربیت کا مرحلہ اسی وقت سے شروع ہوتا ہے جب ماں باپ نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہو۔ مردوں کی محفل تھی، اس سے پہلے 2 محفل میں نے مردوں کو خطاب کیا تھا، تو دوسرا انداز تھا میرا، میں نے مردوں کو خطاب کیا تھا کیونکہ آج ہماری خواتین یہاں ہیں، ہماری بہنیں یہاں ہیں، میں ان کو خطاب کر رہا ہوں تو انداز الگ ہے۔ میں خصوصی طور پر اپنی بہنوں سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت۔ تو اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ شخص متقی و پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ضروری ہے اور آپ کی چاہتی ہے کہ مستقبل میں آپ کے اولاد، آپ کے بچے نیک بنے، صالح بنے، فرمانبردار بنے، سماج یا سوسائٹی کے اندر نام روشن کرنے والا بنے، تو لازمی ہے کہ آج خود آپ اپنے کردار کو سنبھال لیجیے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اولاد کی صحیح تربیت کا آغاز اسی وقت سے ہے جب ماں باپ نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوسری بات کہ اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ ایک کردار تو میں نے بتایا کہ ماں اور باپ خود دونوں ہی نیک ہو، پرہیزگار ہو۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ خود کو نیک بنانا پڑے گا، نیک بننا پڑے گا، مرد کو بھی عورت کو، دونوں کو نیک بننا پڑے گا۔ اب دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ دونوں کو رشتہ مناکحت سے جوڑ دیا ہے، آپ دونوں شوہر بیوی بن گئے، آپ لوگ نکاح ہو گئی، نکاح کے بعد شوہر اور بیوی ہی آپ لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ قائم ہو رہا ہے۔ یہاں سے ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب اس وقت سے لے کر کے آپ کو اپنے آنے والے بچے کے لیے دعا کرنی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے خاص موقع کے لیے، جب میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس وقت جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اللہ اکبر، وہ دعا اتنی جامع ہے کہ اس دعا کے اثر اور اس دعا کے خیر و برکت کی وجہ سے آپ کے بچے جو ہے پوری زندگی شیطان کے اور اس کے برے اثرات سے محفوظ رہتے تھے۔ کیا دعا سکھلائی! ہم لوگوں کو دعا بھی نہیں معلوم ہے، ہمیں اسلام کا کوئی طریقہ نہیں معلوم، ہمیں دین نہیں آتا، ہمیں شریعت کا حکم نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، ہمیں وضو کا طریقہ نہیں معلوم، ہمیں غسل کا طریقہ نہیں معلوم، ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہے، غسل جنابت کا طریقہ نہیں معلوم ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ پڑھیں، بہت ساری حدیث کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ملیں گی آپ کو، ایسے بہت سارے لٹریچر ملیں گے،
جس کے اندر کے یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، کیسے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، ایک عورت اگر اپنے خاص ایام سے فارغ ہو اس وقت غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیلات کے ساتھ واقع ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے ہماری امت کی آدھے سے زیادہ خواتین ایسی ہیں جو پوری زندگی ناپاک رہتی ہیں، پوری زندگی ناپاک رہتی ہیں۔ ہمیں غسل کرنے کا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے ہم بہترین شیمپو، بہترین صابن، بہترین خوشبو اور 50-60 لیٹر پانی کو بہا دے ہم نے پاکی حاصل کر لی۔ پاکی اس کا نام نہیں ہے، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا، پاک ہونے کا طریقہ سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سکھلائی ہمیں ادب اور طریقے سکھلائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر ایک موقع پر ہمیں طہارت کے طریقے اور آداب مباشرت یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے طریقے سے ثابت ہیں، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کیا کرنا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے دعا بہت اہم ترین ہے، عمل ہے۔ آج لوگ دعا نہیں کرتے۔ آپ نے ابھی عید الاضحیٰ کا موقع جو گزرا، قربانی کے ایام گزرے، ہماری مائیں اور بہنیں اگر مسجد جاتی ہوں گی نماز کے لیے، جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے اگر جاتی ہوں گی مسجدوں میں، تو ممکن ہے انہوں نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، کس طریقے سے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور کیا دونوں کی بات چیت ہوتی ہے، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ اس کام کو کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ علم اور یہ عقل اور یہ شعور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ آپ کو معلوم ہے یہ علم، یہ عقل، یہ شعور جو اسماعیل علیہ السلام کو ملی وہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھا۔ باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا یہ کہ ابا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہمارے جو نوجوان یہاں موجود ہیں، ہماری بہنیں جو شادی شدہ ہیں، وہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں نیک اولاد کے لیے دعا کرے اللہ سے، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس دعاؤں کا اہتمام کریں، یا اپنی زبان سے جو آپ چاہیں اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، فرما بردار اولاد عطا فرما، دین پر چلنے والا اولاد عطا فرما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جھنڈے کو تھامنے والا اولاد عطا فرما۔ ایسی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کی دعا کرنی چاہیے ہمیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ قرآن آیت پڑھے، قرآن کے دعا سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کے قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے اللہ رب العالمین کے حضور میں، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے، صالح اولاد عطا فرمائے، فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو پڑھیے، سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے، کئی ایک صفات اللہ نے بیان فرمائی قرآن کا، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں دیکھیں گے آپ، وہاں ملے گا، اس میں ایک آیت ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بندے کیسے ہوتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہ سے، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ مجھے میری بیوی میں سے اور میری اولاد میں سے، اے اللہ مجھے ان لوگوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، میری بیوی میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ کیسے بنے گی ٹھنڈک؟ آپ کی بیوی دیندار ہوگی، تقوی شعار ہوگی، پرہیزگار ہوگی، اللہ کے حکم کی پابند ہوگی، اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی، تو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے آپ کے بچے، آپ کے اولاد
اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین کے دین کے راستے پر چلنے والے ہوں گے تو اللہ کے نزدیک ہوگا، اللہ کا مقرب بندوں میں شامل ہوگا. اور جب آپ کی بیوی، آپ کے بچے اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے والے ہو، اللہ کا محبوب بندہ ہوگا تو اس کے ذریعے سے آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوگی. اور وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ مجھے متقیوں کے امام بنا دے. یہ دعائیں کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ہم لوگ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں، الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو دو بات میں نے بتائی آپ کو. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ خود اپنے آپ کو سدھار لینا ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا ہے. اگر بچے کی تربیت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں یا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، آپ کے بچے دیندار ہوں، آپ کی باتوں کو سننے والے ہوں، آپ کے نام کو روشن کرنے والے ہوں، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنے کیریکٹر کو درست کرنا ہوگا. اور اگر پھر کہہ رہا ہوں، اگر ماضی میں، پاس میں اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر کچھ غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں ہم سے، آپ سے، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کو اس کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے صرف ایک بہانہ چاہیے. بندہ پوری زندگی گناہ کر کے اپنی گناہوں پر اٹا رہے اور صرف ایک جملہ اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو زمین میں لگا کر کے کہہ دے استغفر اللہ، اللہ میری گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برسہ برس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اگر گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی میں، پاس میں اگر کوئی غلطی ایسی سرزد ہم سے ہوئی ہے تو ابھی بھی ہمارے سامنے موقع ہے، توبہ کیجئے اللہ رب العالمین سے. اللہ ہم لا علم تھے، لاشعوری میں، جہالت میں، شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے شر میں مبتلا ہو کر ہم نے فلاں 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 غلطی کی ہے. اے اللہ تو معاف فرما دے اور ہماری آنے والی نسل کو اللہ تو محفوظ فرما دے. یہ دعا ہمیں اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے. دو کام. تیسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد عطا فرما دی، اب تک آپ امید سے تھی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد عطا فرما دی. اولاد عطا فرما جب ملنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اس اولاد کے ملنے پر، چاہے وہ جس شکل میں ملے، بیٹا کے شکل میں ملے یا بیٹی کے شکل میں ملے. ہمارے یہاں بڑی خرابی ہے، بیٹا اگر ہو گیا تو پورے محلے میں لڈو بانٹتے پھرتے. ہمیں پورے محلے میں، تمام رشتہ داریوں میں لڈو بانٹے جا رہے. کیا بھائی؟ خوشی آئے، گھر میں خوشی آیا. کون؟ بیٹا پیدا ہوا. اور لڑکی پیدا ہوئی تو 1 روپے کا چینی بتاشا بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. بیٹی تو ہوئی ہے. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیجئے. اولاد اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کے شکل میں ہو. نہ بیٹا دینا آپ کے اختیار میں، نہ بیٹی دینا آپ کے اختیار میں. کسی کے اختیار میں بیٹا اور بیٹی کا ملنا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے سورہ شورى کے اندر، للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العالمین کے لیے زمین اور آسمان کی ملکیت ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، بناتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا ہے. تو اولاد کے نہ ہونے میں بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی خاتون کا کوئی قصور نہیں ہے. آج ظلم کی پہاڑ توڑی جاتی ہے عورتوں کے اوپر میں. اگر اسے اولاد نہ ہو، بال بچے نہ ہو، تو پورا گھرانہ مل کر، پوری فیملی مل کر اسے اس قدر بجزن کر دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے پریشان ہو جاتی ہے. معلوم اپنے آپ کے بوجھ تصور کرتی ہے. شوہر بھی آتے جاتے تانا مارتا ہے، ساس بھی تانا مارتی ہے، ہر کوئی تانا مارتا ہے اسے. اللہ کے بندو،
ذرا سوچو کسے تانا مار رہے ہو؟ کیا اس عورت کے اختیار میں ہے بیٹا پیدا کرنا یا بیٹی پیدا کرنا یا کچھ بھی پیدا کرنا؟ کیا اس عورت کے اختیار میں ہے؟ یہ اختیار تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ اختیار تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جو بھی ملے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. انبیاء کرام کی تاریخ پڑھیے، جب اولاد حاصل ہوئی تو کیا کہا انہوں نے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں، اس اتنے طویل عمر میں ہمیں اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی عطا فرما دیا. اتنی اولاد اللہ رب العالمین نے دے دی. اس اولاد کے ملنے پر اللہ رب العالمین کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. بیٹا ملے تب بھی اللہ کی تعریف ہے. اللہ نے اولاد عطا فرما دی، اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی. ارے جس نعمت کے نہیں ملنے کی وجہ سے لوگ مزاروں کے چکر کاٹ رہے تھے، باباؤں کے چکر کاٹ رہے تھے اور ڈھونگیوں کے چکر کاٹ رہے تھے، اور کچھ ایسے میڈیکل سائنس میں چلے گئے جہاں انسان جا کر زناکاری کے راستے پر جا کر چلا جاتا ہے، ایسے حرکتوں سے اللہ نے تم کو بچا لیا، تمہیں صاحب اولاد بنا دیا. اب چاہے بیٹا ملا چاہے بیٹی ملی، ہر حال میں ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اولاد ملے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو. اور اب کیا کرو؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہوتی؟ میں نے کہا کیا ہے موضوع؟ اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا کردار. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ 5-6 دنوں کا ہو جائے تو اس کے لیے بہترین نام کا انتخاب کیا جائے. اب بہترین نام کے انتخاب کے لیے کوئی ڈکشنری لانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ تو کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اب وہ آدمی نہ جانے کتنے لوگوں کو بول دیا کہ ذرا سا اچھا نام دیکھو. اس کو بھی بول رہا ہے، اس کو بھی بول رہا ہے، باپ بھی بول رہا ہے 10 دوستوں کو، ماں بھی 10 دوستوں کو بول رہی ذرا اچھا نام دیکھو. گھر میں بول رہی فلاں دیکھو ذرا ایک اچھا نام. میں اس بات کا گواہ ہوں، الحمدللہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ لوگ مجھ سے فون کر کے پوچھتے حافظ صاحب کوئی اچھا نام بتائیے. کس کے لیے؟ لڑکا یا لڑکی؟ لڑکا کے لیے بتائیے، لڑکی کے لیے بتائیے. اللہ اکبر. کئی ایک ناموں کو میں نے واٹس ایپ پہ دڑا دڑ بھیج دیا. عائشہ ہے، فاطمہ ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فلاں ہے بھیج دیا صحابیہ کے نام پر. اور دیگر بہترین نام جو ہے یا بچوں میں سے انبیاء کے نام پر یا صحابہ کے نام پر 15-20 نام کا لسٹ میں نے بھیج دیا. پسند آیا؟ یونیک نہیں ہے اس میں کوئی یونیک ہوتا ہے. اصل میں عائشہ تو فلاں کی بھی ہے، چچیری بہن کے بھی نام عائشہ ہے، فلاں اس کا بھی نام رقیہ ہے. اچھا وہ نہیں، اچھا ایک گھر میں فلاں ایک عورت آتی نہ کام کرنے والی، اس کی نواسی کا نام بھی فلاں ہے. اچھا اتنی دور میں ایک نام ہے. اچھا اب کیا نام، کون سا نام چاہیے بھائی، کون سا نام چاہیے؟ تب اس کے لیے لوگ کیا گوگل کھولتے. اچھا گوگل میں بہت سارے نت نئے لیٹسٹ نام ہے، اپڈیٹ ورژن اس کا آ رہا ہے، ہر دن ایک نیا نام، اے سے بی سے سی سے، اور الگ الگ. اور میننگ دیکھیے کسی کا کوئی میننگ نہیں ہے، کامن میننگ سب کو ملے گا، گفٹ آف اللہ. ہر نام کا ایک ہی میننگ، اللہ کا عطیہ. لو اللہ، اچھا یہ نام بہت اچھا میننگ ہے. بولے کیا نام میننگ ہے؟ اللہ کا تحفہ. تو بچے تو اللہ کے تحفہ ہی، اولاد تو اللہ کا تحفہ ہی ہے. یہ تحفہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم بھی اللہ کا تحفہ، آپ بھی اللہ کا تحفہ، ہر کوئی اللہ کا تحفہ ہے. تو نام کے بارے میں ہمیں اچھا نام رکھنا چاہیے، انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، صحابیات کے نام پر. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ناموں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، بچوں پر ان کے ناموں کا اثر پڑتا ہے. تو انبیاء کے نام پر رکھیے، صحابہ کے نام پر رکھیے، صحابیات کے نام پر رکھیے، ازواج مطہرات کے نام پر رکھیے. اپنی بیٹیوں کا نام، اپنے بیٹوں کا نام ایک چلن ہمارے یہاں چل پڑا ہے. نہیں، یونیک نام رکھنا ہے جو 7 گھر ادھر، 7 گھر ادھر، 7 گھر دایاں، 7 گھر بایاں، اس چاروں طرف میں ایسا نام کسی کے پاس نہ ہو. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ایک نام پر لوگ متفق ہو گئے بہت کھوج کھاج کر کے، اب برتھ سرٹیفکیٹ میں وہ نام بھی رکھا گیا. یہ معاملہ بھی ہو گیا. ایک مہینہ کے بعد بول رہے ارے کیا بولے فلاں جو محلے میں جو فلاں ہے نا اس کی بیٹی کے یہ ہم لوگ پھنس گئے نام رکھ کر کے. اب برتھ سرٹیفکیٹ میں نام رکھا ہوا ہے، وہ نام لکھا چکا سرکاری رجسٹر میں، لیکن بس دل کے اطمینان کے لیے اب اس کا دوسرا نام رکھ دیا اس کو. یہ جہالت نہیں تو اور کیا، بیوقوفی نہیں تو اور کیا. یہ
نام کے معاملے میں اتنا زیادہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نام رکھیں جو انبیاء کے نام پر ہو, صلحاء کے نام پر ہو. میں بات ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی, موقع ملا تو آئندہ درس میں اس موضوع کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آج تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اس وقت 6:22 اور اذان ہم تو ہو چکی ہے کافی پہلے. ہم لوگ نماز کے لیے تیار ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی, موقع ملا تو آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالی باقی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے لیے تیار ہو جائیے.